خدا کے نام میں عزیزو آپ سب کو شالوم. میں خدا کا شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے ہم خدا کی حضوری میں لائٹ ٹی وی کے وسیلے سے بائبل مقدس کی باتوں کو عزیزو سیکھتے جا رہے ہیں، خدا میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور خدا کی عزیزو آخری جو 3 عیدیں ہیں جو مسیح یسوع کی دوسری آمد کو ظاہر کرتی ہے، ہم نے دیکھا کہ نرسنگا پھوٹنے کی عید جو ہے خدا یسوع مسیح کی آمد کو ظاہر کرتی ہے، اور کفارے کا دن کس طرح سے خدا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، عدالت کا دن ہے. اور آج ہم 7ویں اور آخری عید کے بارے میں سیکھیں گے جو عید خیام ہے، اور جسے عبرانی میں سخوت کہا جاتا ہے، فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، کہ خداوند کا ڈیرا جب انسانوں کے درمیان ہوگا. اور ہماری جو مرکزی آیت جو ہے احبار 23 باب اور اس کی 33 آیت کو ہم جب پڑھتے ہیں، وہاں ایسا لکھا ہے خدا کے کلام میں: اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک یہوہ کے لیے عید خیام ہوگی. 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 7 دن کی عید ہے جو خدا کی کاملیت کا عدد ہے، اور اسے 8ویں دن ایک دن اور اسے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. 8 کا عدد خدا کی حضور میں بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے نئے آغاز کا، نیو بگننگز کا، ایٹرنیٹی کا، ابدیت کا عدد ہے، کیونکہ ہم کیا کریں گے؟ خدا کی بادشاہی میں عبدالآباد سکونت کریں گے. اور اس کے آگے ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو اسی آیت میں جو ہم اسے پڑھتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تم کیا کرنا؟ خداوند کی حضوری میں خوشی منانا. اور یہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ایک مقدس مجمع ہوگا. میں آپ کے لیے اسے پڑھنا چاہوں گا. جب اس کی 23 باب کی 40 آیت کو ہم پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل، کھجور کی ڈالیاں، گھنے درختوں کی شاخیں، ندی کی بید مجنو لینا، اور تم یہوہ اپنے الوہیم کے آگے 7 دن خوشی منانا. ہاللویا. ہم دیکھتے ہیں کہ 4 الگ الگ قسم کی ڈالیاں خدا یہاں پر لینے کے لیے کہتے ہیں، اور جو اسے ظاہر کرتی ہے کہ چاروں کونوں سے خدا اپنے لوگوں کو یہ عید ظاہر کرتی ہے جمع کریں گے، اور کس طرح سے خدا کے لوگ کیا کریں گے؟ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس عید میں، ان 7 دنوں میں تم نے کیا کرنی؟ خوشی منانی. یہ واحد عید ہے جس میں کمانڈ دیا گیا. استثنا 16 باب کو جو ہم پڑھے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں خدا نے حکم دیا کہ تم کیا کرنا؟ خوشی منانا. ویسے تو ساری جو 7 عیدیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے سیلیبریٹ کریں، ہم خوشی منائیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کا جو پہلی آمد کا، دوسری آمد کا منصوبہ ان 7 عیدوں میں چھپا کے رکھا. اور اس لیے خدا کا کلام کور ٹو کور، پیدائش سے مکاشوہ تک خدا کی عیدوں کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور مسیح یسوع کی دوسری آمد، اس کی بادشاہی، یہ سب کیا ہے اس میں ہمیں نظر آتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ عید صرف ایک قدیمی وقت میں منانے والی ایک عید نہیں تھی. اس کا قدیمی مقصد ہم جانتے ہیں کہ 40 سال بنی اسرائیل نے بیابان میں سفر کیا، خدا ان کے درمیان رہا، سایبانوں میں وہ رہے. اور آج بھی اس عید کا کیا ہے مقصد ہے؟ میری اور آپ کی زندگیوں میں اور مستقبل میں بھی یہ عید کیا ہوگی؟ تمام تر، خدا کا کلام کہتا ہے زکریا 14 باب میں کہ تمام تر قومیں یروشلم میں آئیں گی اور بادشاہ کے حضور تحفے نذرانے لے کے آئیں گی، اور جو قوم نہ آئے گی ان پر می نہ برسے گا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں بھی کیا ہوگی؟ عید منائی جائے گی. تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب کہا جاتا ہے مقدس مجمع تو عبرانی کا لفظ مکرا استعمال کیا، اور مکرا کا مطلب نہ صرف مجمع ہے بلکہ ریہرسل بھی، ایک ڈریس ریہرسل ہے جو آج اس دنیا میں رہتے خدا کے لوگ کرتے، تاکہ جب خدا کی بادشاہی آئے، جب ہم اس کے ساتھ ہو، تو ہمیں وہاں بھی ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ ان عیدوں کو منائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب نئے عہد میں کیا آئی تھا، آپ دیکھیں آپ کے پیچھے، آپ اسے دیکھ سکتے، لکھا ہوا ہے کہ یوحنا 1 باب اس کی 14 آیت کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال. ہاللویا. قابل غور بات یہ ہے کہ یوحنا جب اس آیت کو، اس بات کو کہتا ہے تو روح القدس کی وسیلے سے خدا کا روح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बीच में, इंग्लिश में आप देखें लिखा हुआ है टैबरनैकल किया, उसने हमारे बीच में सुकूनत की। इब्रानी का जो लफ्ज शखान इस्तेमाल में यहाँ पर आएगा, या यूनानी का लफ्ज सकीनो अगर हम देख ले, उसका मतलब है जो टैबरनैकल ही है। सकीनो या शकान का मतलब यही कि खुदावंद क्या करेगा, अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा। और जो एक हिंट है यूहन्ना रसूल की तरफ से कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है जो चल रहा था, क्योंकि इस ईद को सकूत की ईद कहा जाता है, टैबरनैकल्स की ईद है जो कहा जाता है कि जब खुदावंद क्या करता है, अपने लोगों के बीच में सुकूनत करता है। और इसलिए यहाँ पर हमें क्या है कि यूहन्ना कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए पैदा हुए, इसलिए जो आए ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सके। और इसलिए तो मत्ती 1:21 में जब यूसुफ के पास हम जानते हैं कि ये पैगाम पहुंचता है और उससे कहा जाता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। अब इब्रानी में जब इस आयत को हम देखें तो ये एक वर्ड पे वहां पे जो हमें नजर आता है जो सिर्फ इब्रानी ही में इसकी सेंस बने, क्योंकि वहां पर उसने फरिश्ता ने कहा कि तू उसका नाम यहोशुआ रखना इब्रानी में, जो अपने लोगों को निजात देगा। इब्रानी में अगर बाइबल में अगर आप देखें मत्ती की शमतौव में, तो वहां पे आपको नजर आएगा, वहां पे लिखा है यहोशुआ, याशुआ, योशिया। इब्रानी में एक वर्ड पे वहां पे नजर आता है, वो अपने लोगों को निजात देगा, यहोशुआ निजात देगा, क्योंकि यहोशुआ का जो नाम है वो अपने बाप का नाम है जो कैरी करता है, यहोवा, जिससे क्या है यहोशुआ आता है। तो बाप ने क्या किया, बेटे को जिसे उसने भेजा अपने नाम में भेजा। और खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि क्या है, मेरे भेजने वाले की। सो बाप ने ये बात पहले से खुदा ने यहोवा खुदा ने पहले ही से ये बात तय कर ली थी कि उसके बेटे की पैदाइश कब होगी और कौन से गीत उसकी पैदाइश पे गाए जाएंगे, और उसके साथ साथ कब खुदावंद यीशु मसीह उस लकड़ी पे लटकाए जाएंगे, कब मुर्दों में से जी उठेंगे। और ये तमाम तर चीजें किसमें छुपी हुई है, खुदा के कलाम में, खुदा की सातों ईदों में, खुदा के उन मुकद्दस पहियों में, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, साइकिल्स ऑफ राइचियसनेस, ज़बूर 23:4 में। उनमें क्या है, खुदा ने ये तमाम तरीजों बातें अपनी राज की जो है छुपा के रखी। पर अगर आज हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को समझ सकते हैं खुदा की रूह की मदद से। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई, तो हम पढ़ते हैं लूका की इंजील में उसके 2 बाब में चरवाहों के पास जो है पैगाम पहुंचता है। और वहां पर जब चरवाहे आकर वहां पर हम देख सकते हैं कि फरिश्ते आकर जब चरवाहों के ये पैगाम पहुंचाते, फिर हम वहां पढ़ते कि आयत है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमी में जिनसे वो राजी है सुलह। और शुरू में कहा गया कि वो क्या करते, खुशी की बशारत चरवाहों को देते, क्योंकि इस ईद का एक जो नाम है वो ये भी है कि सीजन ऑफ आवर जॉय, खुशी की। शुरू में हमने अभी पढ़ा कि क्या करना, इस ईद में खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईदों के मौके पर ज़बूर 113 से लेकर 118 तक उन्हें रिसाइट किया जाता है, उन्हें गाया जाता था इन ईदों के वक्त में। और इसलिए ईद ख़याम के दौरान भी ये गीत गाए जा रहे थे। और 118 ज़बूर को जो हम पढ़ते हैं तो उसकी एक आयत अगर आप देखें, 24 और 25 आयत, वहां लिखा है कि ये वो दिन है जिसे यहोवा ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आए यहोवा बचा ले। बचाने के लिए लफ्ज इब्रानी में याशुआ, खुदा यीशु मसीह का जो नाम है, आए यहोवा खुशहाली बख्श। हम देख सकते हैं कि बाप ने उस वक्त उन फरिश्तों के वसीले से वहां पर क्या किया, एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने बेटे की पैदाइश के लिए गाया। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो खुशखबरी चरवाहों तक खुदा पहुंचाता है। और वो चरवाहे कौन थे,
ہم تھوڑا سا تحقیق کریں گے خدا کے کلام میں سے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی اگر 8ویں آیت سے جو ہم پڑھے. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور یہوہ کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور یہوہ کا جلال ان کے گرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عزیزو شروع میں ہم نے پڑھا کہ اسی علاقے میں، ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ کون سا علاقے میں چرواہے موجود تھے. اور پھر آگے کہا گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے، اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. اب یہاں پر جو لوکا ہے وہ ہمیں کیا کر رہا ہے، بہت خوبصورت باتیں جو بتا رہا ہے. یہاں پر لوکا جو ہے ہمیں انفارمیشن جو دے رہا ہے جو کیا ہے بھیدوں سے بھری ہوئی ہے اور جن کا کیا ہے بہت گہرے معنی ہیں. کیونکہ جو چرواہے تھے، ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں مشہور جو نبوت ہے میکا کی کتاب 5 باب کی 2 آیت میں، اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو ابھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا جو اسرائیل کا حاکم ہوگا. ہم ایزو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ کہاں پر ہوئی، بیت لحم میں ہوئی. پر بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نہ صرف بیت لحم کہا گیا ہے میکا نبی کے وسیلے سے، بلکہ وہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، بیت لحم افراتا، کیونکہ ایک سے زیادہ کیا تھے، بیت لحم تھے. اور خداوند اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے کہ بیت لحم افراتا میں کیا ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. اور نبی کیا کر رہا ہے، اس بات کو یہاں پر کہہ رہا ہے تاکہ کیا ہے کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ بیت لحم کا عبرانی میں جو مطلب ہے، بیت ہوتا ہے گھر اور لحم ہوتا ہے روٹی یا لحم گوشت عربی میں کہتے ہیں. سو ہم جانتے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے اتری ہی وہ کیا ہے، روٹی ہے. اور پھر افراتا کا جو مطلب ہے وہ ہے فروٹفل. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، اگر تم مجھ میں کیا کرو گے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ کیا کرے گی، بہت سا پھل لے کر آئے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے میننگ تھا، ریلیونس تھا. خداوند یسوع مسیح جس جگہ پر پیدا ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے رینڈملی اس جگہ پر پیدا نہیں، بلکہ نبیوں نے کیا ہے میکا 700 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے اس بات کو وہاں پر لکھ رہا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرواہے تھے وہ کیا تھے، ایک خاص جگہ پہ. ابھی ہم نے لوکا میں پڑھا کہ وہ کیا تھے، اسی علاقے میں. کون سے علاقہ میں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم افراتا میں ہوئی، پر وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر بیت لحم میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی؟ کیونکہ ہم کئی بار صرف میکا 5 باب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت پڑھتے ہوتے ہیں، پر اگر صرف کانٹیکسٹ میں پڑھے تو ہم اوپر اس کے اگر دیکھیں میکا 4 باب کی 8 آیت کو جو ہم غور سے پڑھے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے لیے ہے قدیمی سلطنت، یعنی دکھ تیرے یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی. سو دوسرے لفظوں میں یہاں پر خداوند ہمیں کیا کر رہا ہے، اس گلہ کی دیدگاہ کے بارے میں جو بتا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں بیت لحم کس بات کے لیے جو مشہور تھا، بیت لحم افراتا وہاں پر کس کی، کون سی وہ بڑی حسیس جس کی وہاں پہ پیدائش ہوئی، خداوند کے بندہ داؤد کی ایزو پیدائش وہیں پر ہوئی. اور یسوع مسیح کیا ہے، داؤد کی کیا ہے نسل سے، اور اس لیے ابن داؤد کہا جاتا ہے. سو بیت لحم کیوں؟ پہلا جو ریزن ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے ابن داؤد ہے، اور داؤد بھی کیا ہے وہاں پہ پیدا ہوئی، کیا ہے ایک رائل کیا ہے شہر ہے بیت لحم افراتا. اور دوسری بات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا ہے، اگرچہ کیا ہے سب سے چھوٹا کیا ہے، وہاں پر کہا گیا ہے کہ سب سے کیا ہے چھوٹا ہے، پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، اس چھوٹی جگہ کو چنا اس کی بنسبت کہ وہ کیا ہے یروشلم میں پیدا ہوتے. اور یہ بات ہم نئے ادامے میں جو متی کی جلد 2 باب کو پڑھتے تو جو فریسی تھے، جو وہاں پر فقیہ تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کہتے کہ بیت لحم کے یہودیہ میں
اس کی کیا ہوگی؟ پیدائش ہوگی، اور اس لیے اسے بیتلہم افراطہ کہا جاتا ہے، بیتلہم یہودیہ کے علاقے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سو اس بات سے کیا تھے وہ واقف تھے کہ اس کی پیدائش کہاں ہونی تھی؟ بیتلہم جو کیا ہے یہودا کا ہے وہاں پر ہونی، اور خداوند کیا ہے ہم یہاں پہ اس کی حلیمی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کیا ہے اس جگہ پر پیدا ہوئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تیسرا پوائنٹ، خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں پر جو پیدا ہوئے، کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا ہے سگنیفیکینس ہے کہ بیت کا مطلب گھر ہے، لحم کا مطلب روٹی ہے، روٹی کے گھر میں خداوند یسوع مسیح آسمان سے اتری روٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اب تھوڑا سا ایزو آگے بڑھتے ہوئے کہ بیتلہم ایزو ایک ایگریکلچرل سینٹر تھا، اور خداوند کے بندہ داؤد نے ایزو جب ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں چھانبین کریں، پہلا تواریخ اس کے 24 باب میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ داؤد نے ان 24 جو فریق تھی کاہنوں کی انہیں مقرر کیا تاکہ وہ کیا کرے؟ خداوند کی ہیکل مقدس میں عزو خداوند کے حضور میں اس کی خدمت کرے۔ اور داؤد نے دراصل میں اپنے آبائے اجداد کا، اپنے اینسسٹرز کا جو کیا تھی یہ زمین تھی، اس کو کیا کیا؟ اس خاص گلے کے لیے، اس اسپیشل فلاک کے لیے مخصوص کیا، جنہیں کیا کیا جاتا تھا؟ عید فصح کے وقت میں عزو لے کر، جہاں سے گلا لے کر، بروں کو لے کر خداوند کے حضور میں ذبح کیا جاتا تھا۔ سو یہ چرواہے اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی عام آرڈینری چرواہے عزو نہیں تھے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کے کیا تھے؟ چرواہے تھے، جو کیا تھے؟ ہیکل مقدس کے ساتھ عزو منسلک تھے۔ یوسیبیس جو کیسریا کا عزو بشپ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ 4 صدی میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو مگدال ایدر کی جو جگہ ہے، جو میں نے آپ کو لیے آیت پڑھی تھی کہ آئے گلہ کی دیدگاہ، اب یہ گلہ کی دیدگاہ جو ہم دیکھتے ہیں عبرانی میں لکھا ہے مگدال ایدر، میں آپ کو یہاں پہ سلائڈ بھی دکھا دینا چاہوں گا۔ مگدال ایدر، یا جس کا مطلب یہ ہے مگدال ٹاور ہوتا ہے، ایدر کا مطلب فلاک ہوتا ہے، اور گلہ کی دیدگاہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور آیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عزو جو چرواہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ مگدال ایدر کی، ٹاور آف دا فلاک کی ان بھیڑوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ ویل ٹرینڈ کیا تھے؟ چرواہے تھے۔ عام طور پہ جو ہماری جو ہم تصور کرتے ہیں، ہم نے جو سنا ہے بچپن سے، یا ہم موویز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو مریم اور یوسف جو ہے وہ ایک استبل میں لے جاتے ہیں، اور جانوروں سے کیا ہے وہ جگہ گھری ہوئی ہے، جس طرح سے آپ کیا ہے اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چرواہے وہاں پر آتے ہیں، اور پھر 3 مجوسی آتے ہیں، آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ پر شاید خداوند کا کلام ہمیں کیا کر رہا ہے؟ کچھ اور یہاں پر بتا رہا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے اس خاص جگہ پر، جو مگدال ایدر کی جگہ ہے، جو کیا ہے؟ گلہ کی دیدگاہ ہے، اور یہ گلہ کی دیدگاہ چرواہے اس برج کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کر سکے؟ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر سکے، اس برج پر چڑھ کر کیا ہے وہ ان کو اس بڑے گلہ کو دیکھ سکے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کسان بھی کیا کرتے تھے؟ انہیں بھی کیا کرتا اس سے فائدہ پہنچتا تھا کہ اس برج سے وہ کیا کر سکتے تھے؟ اپنی تمام تر فصل کو دیکھ سکتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اور ساتھ میں یہ جگہ جو مگدال ایدر کی ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ جو کیسریا کا بشپ یوسیبیس ہے، ہمیں بتاتا ہے 4 صدی میں اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ کس طرح سے مگدال ایدر کیا تھا؟ 1 میل کا کیا تھا؟ 1 رومی میل کا فاصلہ تھا بیتلہم سے اس کا، اور آج بھی کیا ہے اس کے جو ریونز ہے ہمیں ملتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جگہ تھی جس کا داؤد نے کیا کیا تھا؟ اپنے اینسسٹرل لینڈ کو کیا کر دیا تھا؟ اس اسپیشل فلاک کے لیے، جو کیا تھا؟ عید فصح کے موقع پر جس میں سے ان بھیڑوں کو چنا جاتا تھا، اور انہیں کیا ہے؟ جو سردار کائن ہوتا تھا اس مگدال ایدر کی جگہ پر آ کر اس سے کیا کرتا تھا؟ چیک کرتا تھا کہ کہیں اس میں کوئی ایپ تو نہیں، کہیں اس کی کوئی
ہڈی تو نہیں ٹوٹی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند کے حضور میں بے عیب عیزو قربانی لے کے آنے کا حکم تھا، اور ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح خدا کا جو بے عیب برہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اسی جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش کسی عیزو ایسے استبل میں نہیں ہوئی جو کیا تھا، جانوروں سے گھرا ہوا تھا، جہاں پہ آپ کو گھوڑے بھی نظر آ رہے، جہاں پہ آپ کو گائے بیل بھی نظر آ رہے، بلکہ عیسو اس کی جو پیدائش ہے وہ کیا ہے، اس جگہ پہ عیسو خداوند خدا کی طرف سے پہلے ہی سے کیا تھی، مقرر تھی۔ اور اسی لیے جو فرشتے ہیں عیسو وہ چرواہوں کے پاس اس پیغام کو دینے کے لیے پہنچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاکہ وہ کیا ہو سکے، اس کے گواہ ہو۔ اس لیے ہم نے پڑھا کہ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور یہوہ کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور یہوہ کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اب غور کریں، خوشی کی بشارت، پھر سے بار بار خوشی کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عید کا نام کیا ہے، سیزن آف اوور جوائے بھی ہے، اور خوشی منانے کا خدا نے حکم دیا ہے کہ جو خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مشیاق ادونائے، اور اس کا تمہارے لیے یہ پتہ ہے یا نشان ہے، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ غور کریں، لوکا رسول اس بات پہ سٹریس دے رہا ہے کہ اس بچے کو تم چرنی میں پڑا ہوا اور کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ وہ یہاں پر کسی قسم کا لوک جو ہے عیزو مینشن نہیں کرتا کہ وہاں پر کیا ہے، کوئی استبل تھا، وہاں پہ کوئی گائے بیل یا کوئی چارہ پڑا ہوا تھا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، زور دے رہا ہے چرنی پر، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک کپڑے میں کیا ہے بچہ لپٹا ہوا، انگلش میں سواڈلنگ کلاتھس وہاں پر عیزو لکھا گیا، اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار لوکا کیا کرتا ہے، ہمیں اس بات کو بتاتا ہے۔ پھر سے ہم جب پڑھتے ہیں 2 باب کی 7 آیت کے بعد، دوسری بار 5 آیتوں کے بعد 2 باب کی 12 آیت میں ان یہودی چرواہوں کو ہنٹ دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اور اس کا تمہارے لیے کیا ہوگا، یہ پتا ہوگا، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ۔ اس سے پہلے 2 باب کی 7 آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 2 باب کی 16 آیت میں جب چرواہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ پھر سے چرنی کا، اس کپڑے کا جو ذکر ہم یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو چرنی جو ہے جو ہم جانتے ہیں کہ، اور آج بھی آرکیولوجسٹ کو کیا ہے، ایسی جو مینجرز ہے وہ ملی ہے جو کیا ہے، پتھر کی ہے جو بنی ہوتی تھی، اور جس میں جو لیمپ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، برے کو کیا کیا جاتا، جب وہ پیدا ہوتا تھا کپڑے میں لپیٹ کر اسے رکھا جاتا تھا، اور پھر جو کاہن ہوتے تھے اسے کیا کرتے تھے، خداوند کی حضوری میں لے کے جایا کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح یسوع، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی عجیب اور زبردست بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے، بالکل اس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنی جان دینے کو آئے، خدا کا کیا وہ بے عیب برہ بن کر آئے، اور برے کی طرح کیا ہے، جس طرح سے اسے کیا ہے لپیٹ کر اس چرنی میں رکھا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح کو ہم جانتے کہ ایزو لپیٹ کر اس میں رکھا گیا۔ اور پھر سے جو چرنی ہے ایزو، میں نے آپ کو بتایا کہ پتھر سے کیا ہے کاٹی جاتی تھی، لائم سٹون کی بنی ہوتی تھی، اور یہ ریزمبل کرتی ہے ایزو قبر کو، کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ کیا تھی، اسے قبر میں رکھا گیا، اور پھر کیا ہے کپڑے میں اسے سوتی کپڑے میں لپیٹا گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کو ایک پیرلل یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے چرنی میں اور خدا یسوع مسیح کو جب دفنایا گیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح عیزو اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ کیا کرے، ہمارے لیے اپنی جان دے۔ ان کی پیدائش کا مقصد ہی عیزو یہ تھا کہ وہ کیا کرتے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کو دیتے، اور اس لیے فرشتہ نے کہا کہ تو اس کا نام یہوشوا رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویا! آج عیزو اس برے پر، خدا کی برے پہ ایمان لا کر ہمیں کیا ہے نجات مل جاتی ہے، ہم کیا بچا لیے جاتے ہیں اپنے گناہوں سے چھوٹ کر عیزو، ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے جب اس
ऐसो आसमान से उतरी हुई रोटी जो बैतलहम में पैदा हुई, उस पर हम ईमान लेके आते हैं। और दूसरी चीज बताया चलूं कि जो कपड़ा ऐसो वहां पर बताया गया है, वो फिर से एक खास कपड़ा है, स्वाडलिंग क्लॉथ्स इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, जो काहिनी का जो लिबास होता था, जो इस्तेमाल में नहीं आता था, उसे क्या करते थे, इस तरह से उसका यूज किया जाता था कि जो नई जो बच्चे पैदा होते थे, लैम्स पैदा होते थे, बड़े पैदा होते थे, उन्हें क्या करते थे, उसमें लपेटा जाता था। अगर आपको याद होगा कि खुदाउन की बंदी जो मरियम है, वो 3 महीने तक, हम खुदा के कलाम में आगे जाके जैसे हम स्टडी करेंगे, वो क्या है, जकरिया काहिन की जो बीवी है अलिशबा, अलिशबा के पास जाकर रही, और मुमकिन है कि वहीं से उसे क्या है, ये मिला। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जो क्रिसमस स्टोरी है, वो क्या है, जितना हम सोचते हैं उससे क्या है, कई ज्यादा गहरी है, उससे कई ज्यादा बढ़कर है। और हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश होती है, इसी मिगदाल एदर की जगह पर, जो मीका ने क्या है 4:8 है पहले से हमें बता दिया था, इस जगह पर क्या होती है, उस गल्ला की गीदगाह के बारे में, उस टावर ऑफ द फ्लॉक के बारे में उसकी क्या हुई, पैदाइश हुई। और साथ साथ में जल्दी से यही बता चलो, ये वही जगह है जहां पर हम देखते हैं पुराने यादनामे में पैदाइश की किताब 35 बाब में, कि याकूब क्या करता है, अपने डेरे को, वहां पे लिखा है कि उस जगह पर क्या करता है, एदर की पड़ली तरफ लगाता है। दूसरे लफ्जों में वहां पर क्या है, राखिल की मौत हो गई है, और उसने क्या किया है, यूसुफ को जो जन्म दिया है। अब यूसुफ जो है, हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह की एक क्लियर तस्वीर है जो हमें नजर आती है यूसुफ में। और वो क्या करती है, उसका जो नाम है, सॉरी, बिन्यामीन, वहां पे पैदाइश होती है बिन्यामीन में, क्या है, खुदा यीशु मसीह की तस्वीर हमें नजर आती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो क्या करती है, उसका नाम बेन ओनी रखती है, क्योंकि वो क्या है, उसको पैदा करते हुए हम जानते हैं कि मर रही थी, उसने बोला ये मेरे दुख का बेटा है। इब्रानी में ओनी का मतलब दुख होता है, ये मेरे दुख का बेटा है। पर जो मर्द खुदा याकूब है, उसका नाम क्या करता है, रखता है, ये इसका नाम बेन ओनी नहीं बल्कि क्या होगा, बिन यामीन होगा। बेन बेटा और यमीन दाहिना, राइट, सन ऑफ द राइट हैंड। सो खुदा यीशु मसीह की जो बैतलहम की जगह पर, जहां पर क्या होती है, बिन्यामीन की पैदाइश होती है, वहां पर हमें नजर आता है कि बेन उन्नी खुदा यीशु मसीह अपनी पहली आमद में दुख उठाने के लिए आए बर्रे की शक्ल में, पर दूसरी आमद में जो खुदा का दाहिने हाथ का जो बेटा है, वो क्या करेगा, अदालत करने के लिए आए। सो हम देखते हैं कि बैतलहम का जो बहुत हमें गहरा मतलब खुदा के कलाम में नजर आता है कि किस तरह से खुदा ने क्या किया, रैंडमली इस जगह को पिक नहीं कर लिया, खुदा ने अचानक से इस जगह को नहीं चुन लिया खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के लिए, बल्कि क्या है, इसमें खुदा का क्या था, जो मकसद था, और खुदा ने क्या किया, उन नबूवतों को भी पूरा किया। और इसलिए खुदा की पैदाइश जो है बैतलहम इफ्राता में होती है। और इसी के साथ मैं जल्दी से आपको ये बताना चाहूंगा कि नए अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 7 बाब की 14 आयत को जब हम पढ़े, तो वहां पर जो हमें दिखाई देता है कि खुदा यीशु मसीह क्या है, इस ईद ख़याम को, जो क्या है, वो ईद है जब खुदा के लोगों ने डेरों में उन्होंने सुकूनत करी, वो ईद है जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई, अभी हमने सीखा। और खुदा यीशु मसीह खुद क्या कर रहे हैं, इस ईद को मना रहे हैं। तो आज हमें क्या चीज रोकती है कि हम खुदा की इस ईद को जो मनाए और इसमें खुशी करें। यूहन्ना 7:14 में लिखा हुआ है कि जब ईद के आधे दिन गुजर गए, तो यहोशुआ हैकल में जाकर तालीम देने लगा। सो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस ईद को मनाया, बल्कि वो क्या, तालीम दे रहे हैं उस ईद के दिन। सो फिर उसके बाद हम जो खास आयत है, जो मशहूर आयत है, हम उसके बारे में जानते भी है कि यूहन्ना 7 बाब की 47 से 39 आयत जो हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यहोशुआ खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। अब सोचने की बात है, ईद का आखिरी दिन, बाइबल कह रही है कि यूहन्ना रसूल कह रहे हैं कि जो क्या है, खास दिन है। खास दिन इसलिए क्योंकि ये आखिरी दिन जो था, इसका एक खास नाम था जिसे होशाना रबा कहा जाता है, और जिसका मतलब है द ग्रेट डे, द ग्रेट डे ऑफ सैल्वेशन। और इस दिन क्या हो रहा था कि
हैकल मुकद्दस में जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, क्यों उसने ये बात कही, उसका क्या है मकसद है इज़ो। जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी हो जाएगी। और फिर लिखा हुआ है कि ये बात उसने उस रूह कुद्दस की बाबत कही थी। सो यूहन्ना योएल की किताब हमें क्या पहली सी बात बताती है कि खुदावंद क्या करने वाला है, अपनी रूह कुद्दस को उंडेलने वाला है। और रूह कुद्दस को उंडेलने का मकसद ये जो ये था, हमने पहले भी शवात की ईद में सीखा कि खुदावंद के जो अहकाम है, खुदावंद की रूह कुद्दस क्या करती है, हमारे अंदर डाल दी थी ताकि हमारे अंदर से खुदावंद का कलाम, उसके कलाम की नदियां जारी हो। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त उनके सामने जो सीन चल रहा था उसे देखते हुए इस ऐलान को करते हैं कि अगर कोई प्यासा हो मेरे पास है। क्योंकि उस वक्त जो मैं आपको थोड़ा सा इसका बताना चाहूंगा कि जो काइन होता था वो हैकल मुकद्दस है, क्योंकि हैकल मुकद्दस क्या है, ऊंचाई पर है, ऊपर से क्या है, नीचे की तरफ जो किद्रौन की वादी है, शिलाग के पूल में जाया करता था। जिसका मतलब है, शिलाग का मतलब ही यह है कि सिलोम का पुल हम पढ़ते हैं बाइबल में, जब अंधे आदमी को खुदा ने शिफा दी, उसको कहा कि अपनी आंख क्या कर ले, वहां से तो धो ले। सो जिसका मतलब है, सिलोम के पुल का मतलब शोलाक का इब्रानी में मतलब है भेजा हुआ, सेंट वन। खुदा यीशु मसीह क्या है, ऊपर से आसमान से जमीन पर खुदा ने उन्हें क्या किया, हमारे लिए भेजा। सो काइन क्या करता था, एक सोने का प्याला लेकर उसे क्या करता था, वो सिलोम के पूल में जाकर जो भर लिया करता था, और फिर उस पानी को लेकर, जिसका एक खास नाम था माइम खाइम, उसे क्या है, जिंदगी का पानी है जो कहा जाता था। और खुदा यीशु मसीह, अभी आप सोच सकते, समझ सकते क्यों जिंदगी की पानी की, क्यों जिंदगी की नदियां जारी होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसे क्या करता है, उस जिंदगी के पानी को, माइम खाइम को, उस सोने की प्याले में लेता था, और फिर हैकल की तरफ, जो हैकल की 15 सीढ़ियां थी, उन पर क्या करता था, चढ़ता था। अगर आपको याद होगा, जबूर 120 से लेकर जबूर 134 जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है इसकी हेडिंग पर कि मालूद यानी हैकल की जियारत के गीत। क्योंकि ये 15 जबूर है जो इस दौरान गाए जाते थे, जब काहिन क्या करता था, उस हैकल की 15 सीढ़ियों पर सोने के उस प्याले को लेकर, जो माइम खाइम का क्या था, प्याला था, ऊपर जाता था, और उन गीतों को क्या करता था, खुदाउन के हुजूर में गाया करता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसी के साथ जो एक दूसरा काहिन था, वो चांदी के प्याले को लेकर उसमें मैं जो लिया करता था, और इस सोने के प्याले को और इस चांदी के प्याले में से जो पानी और मैं को जो उंडेला जाता था मसबा के ऊपर, जिसके ऊपर क्या थी, जो शाखें थी, जो डालियां थी, वो रखी जाती थी। और जब ये रस्म की जाती थी जो पानी और मैं को जो उंडेलने की, उसी वक्त खुदा यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। हालेलुया। और आप जानते हैं, खुदा यीशु मसीह जब छेदे गए तो तब भी क्या है, खून और पानी बह निकला। सो इस वक्त पर लोग जो भीड़ वहां पे जमा होती थी, क्योंकि ईद क़याम के वक्त में, अगर ईद फसह के वक्त में 2 से 2.5 मिलियन के करीब लोग आते थे, ईद क़याम के वक्त 1 मिलियन लोग आना कोई बड़ी बात नहीं थी। जो लोग वहां पे जमा होते थे, वो लोग जोर से क्या करते थे, पुकारते थे, क्योंकि ये ईद क्या है, बारिश के लिए खुदा की हजूरी में क्या करते थे, लोग नी के लिए दुआ किया करते थे, और कहते थे कि जोर से लोग चिल्लाकर पुकार रहे थे कि हम क्या है, प्यासे है। और जो प्यास है, खुदा यीशु मसीह, जो पानी है, खुदा यीशु मसीह वही क्या कर सकता है, हमारी प्यास को बुझा सकता है। वही क्या कर सकता है, हमें शेर और आसूदा कर सकता है, क्योंकि उसी के पास हमेशा की जिंदगी की जो बातें हैं, क्योंकि उसी के पास क्या है, हमेशा की जिंदगी का वो पानी है, जिसके हम अगर पिएंगे तो हम कभी ये जो प्यासे ना होंगे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, ये जो एक और रस्म जो यहाँ पर की जाती थी, और जो क्या है, यूहन्ना की इंजील 8 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही। सवाल मैं करना चाहूंगा, क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही यूहन्ना 8 बाब की 12 आयत में, कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में, तारीकी में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्योंकि इस दौरान, इस ईद के दौरान 4 बड़े बड़े क्षमादानों को लेकर, उनमें क्या है, जो 75 फीट ऊंचे ऊंचे क्षमादान थे, उनमें क्या किया जाता था, तेल भरा जाता था। और यरूशलेम चूंकि क्या है, पहाड़ पर है, और जब उसे जलाया जाता था तो वो शहर नूर से मामूर हो जाता था। और क्या मुमकिन है, क्योंकि यरूशलेम सिर्फ एक रोमी मील के फासले पर, उस मिगदाल एदार की, जहां पर ये चरवाहे थे, बैतलहम में जहां पे चरवाहे थे, उस दूरी पर है। क्या मुमकिन है कि ये रोशनी क्या थी, उन चरवाहों तक
بھی پہنچی تھی، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وہ 4 شمعدان ہوتے جس کی کیا ہے، جس سے کیا تھا پورا شہر روشن ہو جاتا تھا اور دور دور تک اس کی کیا تھی، روشنی پہنچتی تھی. آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کے پانی میں سے پیے. خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ جو نور ہے ہم اس کی طرح نورانی بن جائے. ہماری زندگی عزیزو تبدیل ہو جائے. جس طرح سے کاہن کیا کرتا تھا، اس پیالی کو لے کر اس ہیکل مقدس کی سیڑھیوں سے اوپر کیا ہے چڑھتا تھا، جو ظاہر کرتے ہیں آج ہماری زندگیوں میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی گناہ بھری عزیزو زندگیوں کو چھوڑ کر ہم کیا کریں، خداوند کی طرف ہم کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں. کیونکہ آج وہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں، اس دلدل کے کیچڑ میں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جو مقصد ہی یہ تھا اس دنیا میں، سکوت کے وقت اس کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا. اس نے اسی لیے ہمارے بیچ میں جو ڈیرا لگایا تاکہ ہمیں کیا کر سکے، اس تاریکی میں سے نکال سکے، ہم اس دلدل میں سے جس میں ہم دھستے جا رہے تھے، تمام تر انسانیت دھستی جا رہی تھی. خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ ہمیں کیا کرے، اس میں سے نکال لے. اور آج خداوند یسوع مسیح کے سبب سے اس کے اس دنیا میں آنے کے سبب سے ہم بچائے جاتے، ہم چھڑائے جاتے، اور ہم اس عید کی وسیلے سے یہ پیغام سیکھتے ہیں کہ خدا ایک دن اپنے ڈیرے کو ہمارے درمیان لگائے گا، اس بادشاہی کو جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آج تیار کرنا ہے. آئیے میرے ساتھ ایک آخری آیت ہم پڑھیں گے اور اسے میں کنٹینیو کروں گا آگے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے بعد میں جب مجوسی اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو اس گھر میں بائبل کہتی ہے وہ پہنچتے ہیں، اور وہ بچہ کیا ہے اس وقت بڑا ہو گیا، وہ بچہ نہیں رہا. اور یہ کوئی سائملٹینیس ایونٹ نہیں تھا کہ جب کیا ہے چرواہے وہاں پر ہے اس کے بعد مجوسی بھی ہے، بلکہ وہ کیا ہے بعد میں وہاں پر پہنچتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑے سے، اور ہم ثبوت دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کیا ہے اس دوران پر بھی. ہم آخری آیت پڑھیں گے، مکاشوہ 7 باب اس کی ہم پڑھیں گے 14 آیت ہم پڑھیں گے. میں نے اس سے کہا، آئے میرے اڈونائے تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے. اس سبب سے یہ الوہیم کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تنے گا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور الہیم ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. ہاللیلویا. یہ ایک پریویو ہے جب خدا کیا کرے گا، اس مستقبل میں جو آنے والی سکوت ہے، عید خیام ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا اور ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو، ہمارے دکھوں کو، تکلیفوں پریشانیوں کو وہ کیا کر دے گا، دور کر دے گا، اور ہم کیا کریں گے، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ سکونت کریں گے. یہوہ خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنے بڑائی اور فضل دے تاکہ ہم کلام کی تحقیق اور تفتیش میں ہمیشہ لگے رہیں. شالوم.